لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللہ تعالیٰ نے 27ویں سپارے کے آغاز میں ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے تو وہ پہچان نہ سکے کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں اور ان کو بالکل پتہ نہ چلا۔ دیکھیے کہ انبیاء علیہ السلام غیب کا علم نہیں جانتے، اگر جانتے ہوتے تو پھر یہ کیفیت نہ ہوتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے رسولوں تمہارا کیا معاملہ ہے؟ ایک تو وہ بشارت دینے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے اسحاق کی، اور دوسرا انہوں نے بتایا کہ ہمیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، وہ مجرم قوم ہے، اللہ کی نافرمان ہے، لہذا اب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان پر عذاب نازل ہو، اس لیے ہم آئے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ ہمیں اللہ نے اس طرح بھیجا لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر برسائیں، اور وہ پتھر جو آپ کے رب کے پاس سے حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے نشان زدہ ہے۔ اللہ کی طرف سے باقاعدہ نشان لگے ہوئے ہیں ان پتھروں پر، چھوٹے چھوٹے پتھر کنکر۔ تو فرمایا کہ ہم نے وہاں ایک گھر پایا صرف مسلمانوں کا، ایک گھر کے سوا اور کوئی گھر مسلمانوں کا نہیں تھا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی۔ یہ گھرانہ بھی در حقیقت لوط علیہ السلام ہی کا گھرانہ تھا، اور اس گھرانے میں بھی لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا پھر عذاب آیا۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے عاد کا ذکر کیا ہے، ثمود کا ذکر کیا ہے، فرعون کا ذکر کیا ہے۔ یہ اللہ کے نافرمان، باغی، سرکش، یہ سب اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے جب حد سے بڑھ گئے، رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی اختیار کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعات بڑے اختصار سے یہاں دوبارہ ذکر کیے ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ اگر یہ کفار اور مشرکین اللہ تعالیٰ کو جھٹلا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں، تو ان کو ڈر نہیں لگتا کہ ان کا بھی وہی انجام ہو جو پہلی قوموں کا ہوا ہے؟ فرمایا اللہ کی طرف دوڑو، بلا شبہ میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں کرنے کے بجائے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف دوڑ لگا دو، جلدی کرو، تیزی کرو۔ ایک تو اس لیے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، دوسرا اس لیے کہ تمہارا اصل کام یہی ہے کرنے کا کہ تم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو، خیر کے کام خوب بڑھ چڑھ کر کرو۔ چنانچہ یہاں دوڑ لگانے کا کہا گیا ہے۔ دوڑ کا مطلب یہ ہے کہ تیزی کام کرتے چلے جاؤ، جو اچھے کام ہیں، نیکی کے کام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا التوعدۃ فی کل شیء الا فی عمل الآخرہ، ہر چیز میں آہستگی ہے سوائے آخرت کے کاموں۔ جہاں نیکی کا کام آئے وہاں پھر دوڑ لگانے کی بات۔ آگے چل کے بھی فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اپنے پروردگار کی بخشش اور جنت کی طرف ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ یہ اصل مقابلہ ہے اور یہ اصل دوڑ ہے۔ فرمایا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہ بناؤ، میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح آپ سے پہلے جو بھی رسول ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس کو یا تو جادوگر کہا یا دیوانہ کہا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یعنی آپ کو اگر کفار و مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جادوگر بھی کہا اور دیوانہ بھی کہا، فرمایا یہ اگر آپ کو اس طرح کہہ رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلی قوموں نے بھی اپنے رسولوں کو اسی طرح کہا، تو کیا یہ آپس میں ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کرتے آئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں۔ فرمایا آپ نصیحت کیجیے، نصیحت مومنین کو فائدہ دیتی ہے، نصیحت، یاد دہانی، تذکیر، یہ ایک بڑا اہم عمل ہے جس کا اہل ایمان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی اپنے آپ کو نصیحت سے، وعظ سے
مستغنی اور بے نیاز قرار نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل ایمان کو نصیحت سے فائدہ ہوتا ہے، یعنی اہل ایمان نصیحت کی طرف توجہ کرتے ہیں، اس کو غور سے سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، ان کی غفلتیں دور ہوتی ہیں اس نصیحت اور یاد دہانی کے ذریعے سے۔ چنانچہ جو بھی نصیحت کو سنتا ہے اور پھر عمل کرتا ہے، یہ در حقیقت اس کے مومن ہونے کی نشانی ہے، ایمان کی علامت ہے کہ نصیحت اہل ایمان کو فائدہ دے۔ اور جس کو نصیحت کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو، جو بعض و نصیحت کو کوئی اہمیت ہی نہ دے اور نہ اس کی طرف کوئی توجہ کرے، تو یہ اہل ایمان کا کردار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کے تعلق سے فرمایا، ان المؤمن خلق مفتنا توابا نساء، مومن کو بہت زیادہ اس طرح پیدا کیا گیا کہ بہت زیادہ یہ فطروں میں مبتلا کیا گیا ہے، بہت زیادہ توبہ کرنے والا اور بہت زیادہ بھول جانے والا ہے۔ اذا ذکر تذکر، لیکن جب اسے یاد دہانی کرائی جائے، نصیحت کی جائے، تو پھر اس کو فوراً یاد آ جاتا ہے، نصیحت کو قبول کرتا ہے۔ فرمایا میں نے جنوں انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ اصل مقصد زندگی ہے۔ جنوں کی تخلیق کا بھی اور انسانوں کی تخلیق کا بھی، مخلوقات تو اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن یہاں جنوں انس کا ذکر اس لیے ہوا ہے کہ تمام مخلوقات میں صرف یہ دو ہی مخلوقات مکلف ہے۔ تو انسان کی عافیت اسی میں ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے۔ اور عبادت کیا ہے؟ عبادت ویسے تو بندگی کو کہتے ہیں، لیکن اس کی تعریف عبادت کی یہ ہے، العبادت اسم جامع لکل ما يحبه اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں عبادت ایک جامع نام ہے، ہر اس قول اور فعل کا، چاہے وہ فعل ظاہری ہو یا باطنی ہو، ظاہری اعضاء کے ساتھ اس کا تعلق ہو یا دل کے ساتھ اس کا تعلق ہو، ہر وہ قول اور فعل، ہر وہ بات اور ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے اور جس کے کرنے پہ راضی ہوتا ہے، وہ عبادت۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس عبادت کا دائرہ کتنا وسیع ہو جاتا ہے، اور در حقیقت ایک مسلمان مومن کی ساری زندگی عبادت، یعنی اس کا سونا بھی عبادت اگر یہ سونا سنت کے مطابق، اور کھانا بھی عبادت اگر یہ کھانا سنت کے مطابق، لباس پہننا بھی عبادت اگر یہ لباس پہننا سنت کے مطابق۔ اور اس میں قاعدہ اور اصول یہ دیا گیا ہے کہ کچھ عبادات کے کام تو وہ ہیں جو مقرر کر دیے گئے، جیسے نماز یہ عبادت، روزہ یہ عبادت، زکوٰۃ یہ عبادت، حج یہ عبادت۔ تو یہ مختلف قسم کی عبادتوں کے اعمال ہیں جو مقرر کر دیے گئے، لیکن کچھ چیزیں عادات سے تعلق رکھنے والے جو معاملات ہیں وہ بھی انسان کی عبادت بنتے ہیں۔ اب اس میں فرق کیسے کرنا ہے؟ فرق ایسے کرنا ہے کہ الاصل فی العبادات المنع الا لنص، عبادت کے جو کام مقرر کر دیے گئے ان میں کچھ اپنی مرضی سے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ کام کریں گے جس کی دلیل ہوگی۔ مثلا نماز عبادت ہے، اب اس ساری نماز میں وہ کام کرنے ہیں جن کی دلیل موجود ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ اور تو جو انسان کی عادات ہوتی ہیں، جو انسان کے معاملات ہوتے ہیں، جو روزمرہ کے امور ہوتے ہیں انسان کے، تو اس میں قاعدہ یہ ہے کہ الاصل فی العادات الاباحۃ الا لنص، عادات اور معاملات میں ہر وہ کام جائز ہے، الاصل فی العادات الاباحہ یعنی مباح ہے، عادات کے جتنے بھی کام ہیں وہ سب کے سب جائز ہیں، صرف وہ جائز نہیں ہے جس کی کوئی دلیل آ گئی، جہاں منع کر دیا گیا، مثلا تکبر سے روکا گیا ہے، فضول خرچی سے روکا گیا ہے، ریاکاری سے روکا گیا ہے، اور اسی طرح دیگر ساری وہ باتیں ہیں۔ کھانا انسان کھاتا ہے، اب کھانے کے معاملے میں وہ چیزیں منع ہے جن سے روکا گیا، باقی سب جائے، مثلا بائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھانا،
تیل لگا کے کھانا نہیں کھانا. تو یہ ساری باتیں تو عبادات کے جو امور مقرر ہیں ان میں ہر کام دلیل کے ساتھ ہوگا، اور جو عادات ہیں انسان کی ان میں ہر کام جائز ہے. صرف وہ منع ہے جس کی کوئی دلیل آ گئی جس سے روک دیا گیا، باقی ہر کام جائز ہے. تو فرمایا کہ ہم نے جنوں انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے کوئی رزق چاہتے ہیں یا یہ کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ میرا ارادہ یہ ہے کہ یہ مجھے کھانا کھلائے، بلکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رزق عطا فرمانے والا ہے، اور وہ بڑی قوت والا اور بہت زیادہ طاقت والا ہے. رزاق تو اللہ تعالیٰ ہے، رازق نہیں بلکہ رزاق فعال کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ رزق عطا فرمانے والا. خیر الرازقین بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اور الرزاق بھی کہا. تو رزق کے وعدے ہیں انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے. تو پھر رزق کے معاملے میں انسان پریشان نہیں ہوگا، لیکن اگر اللہ کی عبادت سے منہ موڑے گا تو پھر رزق کے معاملے میں پریشان ہی پریشان ہو. اور اس موقع پر اس حدیث کو یاد رکھنا چاہیے. عبادات کے معاملے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. املا قلبک غنى، میں تیرے دل کو مالدار کر دوں گا. واسد فقرک، اور تیرے فقر کو بھی دور کر دوں گا. والا تفعل، لیکن اگر تو نے ایسا نہ کیا ملأت یدیک شغلا، تو تیرے سامنے میں کام ہی کام رکھ دوں گا. ولم اسد فقرک، اور تیرے فقر کو بھی دور نہیں کروں گا. سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں کھائی، اور قسمیں بڑی اہم کھائی. وہ طور کی قسم، طور پہاڑ کی قسم، کہ اس سے مراد ہر پہاڑ ہے. وہ کتاب مسطور، لکھی ہوئی کتاب کی قسم جو ایک کھلے کاغذ میں لکھی ہے. بیت معمور کی قسم، وہ گھر ہے جہاں روزانہ فرشتے داخل ہوتے ہیں 70,000، اور یعنی 7ویں آسمان پر ہے، روزانہ 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں. اور جو فرشتہ ایک مرتبہ اس میں داخل ہوتا ہے دوبارہ اس کی باری نہیں آتی، اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں. اس قدر کثیر تعداد ہے فرشتوں کی کہ ایک مرتبہ اگر کوئی فرشتہ اس میں داخل ہوتا ہے تو دوبارہ اس کی باری نہیں آتی. روزانہ 70,000 فرشتے داخل. تو یہ انسان کے لیے بڑی عبرت ہے اس میں کہ ہم تو اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھبراتے ہیں. بیت معمور، اس کے بارے میں بعض روایات میں کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تو کہتے ہیں کہ ہر آسمان میں ایک عبادت کا مرکز ہے فرشتوں کے لیے. تو یہ جو بیت معمور ہے جس کا ذکر ہوا یہ 7ویں آسمان پر ہے، اور یہ بالکل بیت اللہ کی جہت پر ہے. جس طرح زمین والوں کے لیے بیت اللہ ہے، اسی طرح آسمان کے فرشتوں کے لیے بیت معمور ہے. تو یہ بالکل کعبہ کی جہت پر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی. فرمایا بلند چھت کی قسم، یعنی آسمان کی، اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی قسم. یہ سب قسمیں اس بات پر کھائی بلا شبہ آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہنے والا ہے، اور کوئی بھی اسے دور کرنے والا نہیں ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے رات کے، اور ایک گھر سے تلاوت کی آواز سنائی دی. تو پڑھنے والا یہی سورہ طور کی تلاوت کر رہا تھا، رک کر سننا شروع کر دیا. جب اس نے یہ آیات پڑھی ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، اور پھر آگے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے کہ ان مجرموں سے کہا جائے گا اس جہنم میں داخل ہو جاؤ. کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھ نہیں رہے؟ اب چاہے صبر کرو یا نہ کرو برابر ہے. دنیا میں تو تم اس کا مذاق اڑاتے تھے اور تمہیں اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان آیات کا اتنا اثر لیا کہ تاریخ کی کتابوں میں ہے 1 مہینے تک بیمار رہے. لوگ ان کی عیادت کے لیے آتے تھے لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ بیماری کا سبب کیا ہے. وہ اس قدر اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے تھے اور اس قدر خوف کھایا کرتے تھے. اور یہ وہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے سے کہہ رہے ضعوا رأسی علی التراب لعل اللہ ان یرحمنی. لوگ کہہ رہے آپ نے دین کی اتنی خدمت کی، اتنا جہاد کیا، آپ کی اتنی قربانی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے میرا سر مٹی پہ رکھ دو، شاید اللہ کو میری یہی حالت دیکھ کر مجھ پہ ترس آ جائے. کہتے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ برابر سرابر مجھے چھوڑ دیا جائے،
نہ میرے لیے ہو نہ میرے خلاف ہو، لا لی ولا علیہ، جو میں نے اچھے کام کیے ہیں، جو دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے، ان سب کے بدلے میں بس اللہ تعالیٰ مجھے اپنے عذاب سے نجات دے دے، میں تو یہ چاہتا ہوں۔ اس قدر اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے، فرمایا متقی لوگ باغات اور نعمتوں میں ہوں گے، جو کچھ انہیں ان کے رب نے دیا ہوگا اس میں خوش و خرم ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ ان سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اس وجہ سے جو تم عمل کیا کرتے تھے، قطاروں میں تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، فرمایا ہم حوروں سے ان کی شادی کر دیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ہم جنت میں ان کے ساتھ ان کی اولاد کو ملا دیں گے، اور ان میں سے کسی کے عمل میں بھی کچھ بھی کمی نہیں کریں گے۔ یعنی اگر ایسا ہوگا کہ والدین جنت میں بلند درجوں پر ہیں اور اولاد وہ بھی جنتی ہے، مومن تھے لیکن نچلے درجوں میں ہے، اللہ تعالیٰ اولاد کے درجوں کو بڑھا کر ان کو والدین کے ساتھ ملا دے گا، یا اولاد میں سے کوئی بلند درجے پر ہے، والدین نچلے درجے پہ ہے، تو اللہ تعالیٰ والدین کے درجوں کو بڑھا کر اولاد کے ساتھ ملا دے گا۔ تو اصل کیا ہے کہ خود بھی انسان دین پہ چلے، اپنی اولاد کو بھی اس پر چلائے۔ دنیا کی زندگی تو عارضی اور فانی ہے، نہ جانے کب آخرت کا سفر شروع ہو جائے، لیکن جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ لیکن جنت میں اکٹھے ہوں گے اگر ایمان اور عمل صالح ہے، اللہ کا وعدہ ہے لے ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہاں ان کو اکٹھا کرے گا، پوری برادریاں، خاندان، اولادیں، بھائی اور اسی طرح رشتہ دار، عزیز و اقربا، اللہ تعالیٰ وہاں جنت میں اکٹھا کر دے گا، وہاں ملاقاتیں بھی ہوگی، وہاں سب کچھ ہوگا۔ تو اصل وہ گھر ہے آخرت کا، اس کی فکر بھی کرنی چاہیے اور اس کے لیے تیاری بھی کرنی چاہیے۔ کفار اور مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر قرار دیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ تو شاعر ہے، ہم ان کے بارے میں حوادث زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی کوئی حادثہ ان کو لاحق ہو جائے گا اور یہ دنیا سے چلے جائیں گے، جیسے ان سے پہلے جو شعراء آئے وہ دنیا سے چلے گئے، ایک وقت آیا دنیا چھوڑ کر چلے گئے اور کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کفار اور مشرکین نے یہی سمجھا کہ آپ کا معاملہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گا، جیسے پہلے شاعروں کا تھا کہ وہ اپنے وقت میں ان کو بڑا عروج حاصل تھا، لیکن جب دنیا سے گئے تو معاملہ ختم۔ فرمایا آپ ان سے کہیے انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ تمہاری عقلیں کیا تمہیں اسی بات کا حکم دیتی ہیں، یا تم سرکش لوگ ہو؟ تمہیں اللہ کا پیغام سناتا ہوں، تم میرے بارے میں آگے سے طرح طرح کی باتیں کرتے ہو اور میرے متعلق اس قسم کی چیزوں کا انتظار کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت انداز میں جھنجھوڑا ہے، فرمایا آپ ان سے کہیے کیا بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے یا یہ خود پیدا کرنے والے؟ کیا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ یہ وہ اسلوب ہے اور یہ وہ آیات ہیں۔ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، آپ کو سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا، اتنی خوبصورت انداز میں آپ تلاوت کر رہے تھے۔ جب آپ ان آیات پہ پہنچے ہم خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے یا یہ خود ہی پیدا کرنے والے ہیں؟ کہتے ان آیات کا مجھ پر اتنا اثر ہوا، کاد قلبی ان یطیر، ایسے لگا جیسے ابھی میرا دل اڑ جائے گا، ابھی میرا دل اڑ جائے گا، یعنی اتنا اثر ہوا۔ اور پھر بعد میں اسلام میں قبول کر لیا۔ سورہ نجم بھی انہی صورتوں میں سے ہے، مکی دور میں نازل ہوئی، اور جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں علی الاعلان کفار اور مشرکین کے سامنے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت، صداقت اور آپ کے متعلق جو مشرکین طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں ان سب سے آپ کی برات اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، اور یہ بھی فرمایا آپ اپنی خواہش سے نہیں بولتے بلکہ وہ وحی ہوتی
ہوتی ہے جو آپ پر نازل کی جاتی ہے، یہ جو کچھ آپ کو سکھایا گیا ہے اللہ کی طرف سے سکھایا گیا ہے۔ جبریل امین جو بڑے طاقت والے، بڑی قوت والے، بڑے زور آور ہے، وہ آئے اور انہوں نے اللہ کے حکم سے آپ پر یہ ساری چیزیں وحی نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر معراج کا بھی ذکر فرمایا کہ آپ نے جبریل امین کو ایک مرتبہ تو زمین پہ دیکھا ہے اور ایک مرتبہ آسمان پہ دیکھا ہے۔ معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس، اسی کے پاس جنت الماوا ہے۔ تو یہ سارے واقعات اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ذکر فرمائے۔ آپ نے جب کفار اور مشرکین کے سامنے اس سورت کی تلاوت کی، ان پر اتنا اثر ہوا کہ جب اس سورت کی آخری آیت آئی فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، سارے اللہ کے حضور سجدہ کرو اور عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ آپ نے سجدہ کیا، جو صحابہ موجود تھے انہوں نے سجدہ کیا، ساتھ ہی کفار نے بھی سجدہ کر دی، مشرکین بھی سجدے میں گر گئے، بے ساختہ ہو کر اپنے آپ پر کنٹرول ہی نہ رکھ سکے، اتنا اثر ہوا۔ ایک مشرک رہ گیا صرف امیہ بن خلف، اس نے بھی کیا کیا کہ مٹی کی مٹھی جو ہے وہ اس نے اٹھائی اور اپنی پیشانی کے ساتھ لگا کے کہنے لگا میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ قُتِلَ بَعْدُ كَافِرًا، میں نے دیکھا بعد میں کفر کی حالت میں قتل کیا گیا، واصل جہنم کیا گیا۔ تو یہی وہ واقعہ تھا اصل میں، جب کفار و مشرکین نے سجدہ کیا تو وہ جو مسلمان حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید مکہ والے مسلمان ہو گئے، چنانچہ وہ حبشہ سے واپس آئے۔ اس سجدے کی بنا پر لوگوں میں یہ پھیل گیا کہ ان مشرکین نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ جب واپس آئے تو پتہ چلا وہ وقتی طور پر انہوں نے سجدہ کیا تھا، مسلمان نہیں ہوئے بلکہ اسلام دشمنی میں اور زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں۔ تو بہرحال اس قرآن کی بڑی تاثیر ہے۔ آپ دیکھیے اسلام کو انہوں نے قبول نہیں کیا لیکن سجدہ انہوں نے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، اچھے کام کرنے والے ہیں، وہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، سوائے صغیرہ گناہوں۔ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، انسان اگر اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچائے تو چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا ہے کہ اپنا تزکیہ نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہیں، جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے، اللہ کو تمہارے بارے میں خوب معلوم ہے، وہ خوب جانتا ہے اس شخص کو جو متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کرنا، اپنا تزکیہ کرنا اور اپنی نیکوکاری کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ سخت ناپسندیدہ ہے۔ آپ نے ایسے نام رکھنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ ایک بچی کا نام آپ کے سامنے آئے جس کا نام تھا برہ، برہ کا معنی ہوتا ہے نیکوکار۔ آپ نے فرمایا اللہ اعلم باہل البر منکم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے نیکوکار کون ہے۔ سموہا زینب، اس کا نام زینب رکھ دو۔ آگے سورہ قمر میں 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ سورہ رحمان میں ایک آیت اللہ تعالیٰ نے بار بار دہرائی، تقریباً 29 مقامات پر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی بڑی سخت اس میں تنبیہ ہے کہ ساتھ ساتھ اللہ کی نعمتیں ذکر ہو رہی ہیں اور ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں بھی ذکر فرمائی اور آخرت کی ہولناکیاں بھی ذکر کی، جہنم کا بھی تذکرہ کیا اور بڑی تفصیل کے ساتھ جنت کی نعمتیں بھی بیان فرمائی۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ تنبیہ حضرت انسان کے لیے کہ اگر وہ اللہ کی نعمتوں کو جھٹلائے گا تو کتنے اللہ کے احسانات ہیں، انعامات ہیں، کون کون سی نعمتیں جھٹلائے۔ تو جو اللہ کی نعمتوں کو جھٹلائے اس کا انجام بھی پھر انتہائی خطرناک ہے۔ سورہ واقعہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے آخرت ہی کا ذکر کیا ہے۔ اور جو 3 گروہ ہیں، ایک سبقت لے جانے والوں کا، ایک دائیں ہاتھ والوں کا اور تیسرا گروہ جو بائیں ہاتھ والے جہنمی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تینوں کا تذکرہ فرمایا اور تینوں کے جو احوال ہیں ان کو بیان فرمایا۔ اور آگے چل کر سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا ہے۔ قیامت کے دن جس طرح دنیا میں اہل ایمان کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے، دو رخاپن اختیار کرتے تھے،
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت کے دن ان کے ساتھ بھی مذاق کیا جائے گا. شروع میں ان کو نور ملے گا، وہ چلیں گے اہل ایمان کے ساتھ ساتھ، اچانک ان کا نور بجھ جائے گا اور پھر وہ نور طلب کریں گے. اہل ایمان کو کہیں گے رک جاؤ، ہمارا انتظار کرو، ہم بھی تمہارے نور میں سے کچھ حاصل کر لیں. ان سے کہا جائے گا ذرا پیچھے کی طرف جاؤ اور وہاں سے نور حاصل کرو. اچانک ان کے اور اہل ایمان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی. فرمایا اس کے اندر والا جو حصہ ہے اس میں تو رحمت ہوگی، جو اس کا باہر والا بیرونی حصہ ہے اس میں عذاب ہوگا. تو پھر وہ اہل ایمان کو پکاریں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وہ کہیں گے تم ہمارے ساتھ تو تھے لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، تم انتظار کرتے رہے، تم ہمارے بارے میں انتظار کرتے تھے کہ ہمیں کوئی مصیبت آئے، تم شک میں پڑے رہے، خواہشات اور امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا اور اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالنے والے شیطان نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا. آج کوئی فدیہ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچائے. فرمایا ایمان والوں کے لیے کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائے اور جو حق اللہ نے نازل کیا ہے ان کے دلوں میں اس کے متعلق کوئی عاجزی آ جائے، انکساری آ جائے، یہ اس حق کو قبول کر لیں، ان کے دل اس کے سامنے نرم ہو جائے. فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی کہ ایک لمبا زمانہ جب ان پر گزرا تو ان کے دل سخت ہو گئے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دل سخت ہوتے چلے گئے، دین کو انہوں نے چھوڑ دیا بلکہ اس میں تبدیلیاں کر لی. یہود و نصارہ نے، خاص طور پہ یہودیوں نے یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی اہل ایمان کو کہ تم بھی ان کی طرح نہ ہو جانا. یہ وہ آیت ہے. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ ایک بڑے نیک بزرگ گزرے ہیں تو وہ چوری کے پروگرام سے نکلے، یہ آیت، اس آیت کی تلاوت ان کے کانوں میں پڑی، وہیں توبہ کر لی، باز آ گئے، کہنے لگے یا اللہ وہ وقت آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ کہنے لگے یا اللہ وہ وقت آ گیا ہے. پھر توبہ کر لی، سچی توبہ کی اور بہت بڑے عبادت گزار، ظاہر، متقی، نیک آدمی تاریخ کے اندر جو ہے وہ پہچانے گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق نصیب فرما دے. یہ ساری باتیں اسی لیے ہیں کہ انسان اللہ کی طرف پلٹ آئے، اپنی آخرت کی فکر کرے، اللہ کی نافرمانیوں سے باز آ جائے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.